السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 5 رجب 1447 ہجری مطابق 26 دسمبر 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے دعوت عمل، سردی قرب الہی کی تلاش کا موسم، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ قدرت کے موسم محض درجہ حرارت کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے فکری اور روحانی پیغام بھی رکھتے ہیں۔ سردی کا موسم خصوصاً دلوں کو جھنجھوڑنے اور روح کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں، لمبی راتیں اور خاموش فضائیں انسان کو دنیا کی ہنگامہ خیزی سے نکال کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ اگر انسان اس موسم کو سمجھ لے تو سردی اس کے لیے قرب الہی کی تلاش کا سنہرا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سردی کی لمبی راتیں عبادت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ ان راتوں میں نفل نماز، تہجد اور دعا کے لمحات نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ رات طویل اور سکون سے بھرپور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کی راتیں مومن کے لیے بہار ہوتی ہیں، اس لیے ان میں رات میں عبادت آسان اور دن میں روزہ سہل ہو جاتا ہے۔ سنن کبریٰ حدیث نمبر 8456۔ یہی وہ ساعتیں ہیں جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنے دل کی باتیں عرض کر سکتا ہے۔ سردی میں قرب الہی کی ایک بڑی راہ صبر اور مجاہدہ ہے۔ ٹھنڈ میں وضو کرنا، بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا اور معمولات عبادت کو قائم رکھنا نفس پر بھاری ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی مشقت محبوب ہوتی ہے۔ جب بندہ تکلیف کے باوجود عبادت کو اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ عمل محض رسم نہیں رہتا، بلکہ اخلاص اور سچی محبت کا اظہار بن جاتا ہے۔ یہی اخلاص انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ موسم ہمیں شکر گزاری کا بھی درس دیتا ہے۔ گرم لباس، محفوظ گھر اور آرامدہ بستر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، جن کا احساس سردی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی سہولتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور محروم لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ نرمی اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ رحیم دلوں پر ہی رب رحیم کی خاص نظر ہوتی ہے۔ سردی میں قرب الہی کی تلاش خدمت خلق کے بغیر ادھوری ہے۔ اس موسم میں کسی کو گرم کپڑے دے دینا، کسی غریب کے لیے راشن کا انتظام کرنا یا کسی بے بس کو سہارا دینا محض سماجی خدمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اس طرح سردی انسان کو عبادت اور انسانیت دونوں کا حسین امتزاج سکھاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سردی کا موسم اگرچہ جسم کے لیے آزمائش ہے، مگر روح کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ ہمیں سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف رجوع کا موقع دیتا ہے۔ اگر انسان سردی کو صرف مشقت نہ سمجھے بلکہ اصلاح اور عبادت کا ذریعہ بنا لے تو یہی موسم اسے قرب الہی کی ان منزلوں تک پہنچا سکتا ہے جن کی جستجو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ دوسرا مضمون ہے عقیدہ و ایمان۔ اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں اتنا ظلم کیوں؟ محمد فرید حبیب ندوی۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے، طاقتور لوگ کمزوروں کو ستاتے ہیں، بے قصور بچوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے، عورتوں اور بوڑھوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غزہ کا حال سب کے سامنے ہے، کیا اللہ یہ سب دیکھ نہیں رہا ہے؟ قرآن مجید نے اس سوال کو کئی جگہ ایڈریس کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، وہ ذرا بھی بے خبر نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک خاص نظام کے تحت بنایا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس نظام کی وضاحت کی ہے۔ اس میں دو باتیں بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے اور یہاں انسان کو جو بھی زندگی ملی ہے وہ امتحان کا زمانہ ہے۔ دوسری یہ کہ یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا ہے، وہ چاہے تو اچھا عمل کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو برا عمل بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی برا عمل کرنا چاہے تو کوئی غیبی طاقت اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی، بلکہ اسے وہ کام کرنے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر امتحان ہال میں کسی بچے کو یہ پابند کر دیا جائے کہ تمہیں جواب میں فلاں باتیں لکھنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ امتحان نہیں۔ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی ہے جس نے موت و زندگی کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اگر ظلم پر سوال اٹھتا ہے کہ خدا اسے روکتا کیوں نہیں، تو یہ سوال کفر و شرک پر بھی اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ کفر و شرک تو ظلم سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جواب یہی ہے کہ کسی کو زبردستی کفر و شرک سے روکنا اور ایمان اختیار کرنے پر مجبور کرنا اس کے اختیار کو ختم کرنا ہے، اور جب اختیار نہیں رہے گا تو پھر امتحان کیسا؟ یہی معاملہ ظلم کا بھی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ جس طرح کسی کی جان لینا ظلم ہے، اسی طرح کسی کا پیسہ چھین لینا یا کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر ظلم کو روکنے لگے تو ذرا بتائیے کیا دنیا کا یہ نظام چل سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی جگہ اور کون سا وقت ہے جب کہیں نہ کہیں ظلم نہ ہو رہا ہو؟ اگر خدا روکنے لگے تو اسے ہر جگہ انٹرفیئر کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اسی وقت تھمے گا جب دنیا کو ہی ختم کر دیا جائے۔ البتہ اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب کسی ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے اور قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ فرعون کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کا فیصلہ کہ ظالم کو کب ہلاک کرنا ہے ہمارے اندازے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ خدا اپنی حکمت سے خود کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم چند سال کی مدت کو بڑا طویل سمجھیں، مگر خدا کی نظر میں وہ طویل نہ ہو، لہذا یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کس ظالم کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب ہلاک کرنا ہے۔ اب ایک پہلو کی وضاحت اور ضروری ہے، کیا جب خدا ظلم ہوتا دیکھ کر اسے روکتا نہیں ہے تو کیا وہ اس پر راضی ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایک استاد بچے کا امتحان لیتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا کہ بچہ غلط لکھ رہا ہے تو بھی وہ اسے روکتا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس غلط پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو نہ روکنا الگ بات ہے اور اس پر راضی ہونا الگ۔ آخری بات یہ کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو ظلم کو ضرور روکتا۔ ان سے سوال ہے کہ خدا کے ہونے نہ ہونے سے ایک منٹ کے لیے قطع نظر کر کے اس بات کا جواب دیجئے کہ جو مظلوم ہے ان کے لیے آپ کے نظریے میں کیا تسلی ہے؟ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں مظلوم ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان بیچاروں کو ملے گا کیا؟ دنیا میں انہوں نے ظلم برداشت کیا، آخرت کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ کیا ان کی مظلومیت بیکار چلی جائے گی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اگرچہ وہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا یہ ظلم سہنا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ انہیں ایک ایک چیز کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوں گے تو انہیں جنت کی لازوال نعمت عطا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ بات طویل ہو گئی، لیکن چلتے چلتے یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ جس طرح ظالم کو اختیار دیا گیا ہے اسی طرح جو لوگ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں ان کو بھی ظلم روکنے یا روکنے کی کوشش کرنے کا اختیار ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ظلم روکنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کے دن ان سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری مضمون مسائل۔ تاخیر سے جماعت میں شامل ہونے والا مقتدی ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ سوال: اگر کوئی شخص جماعت میں اس وقت شریک ہوا جبکہ امام قرات کر رہا ہو تو وہ ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ جواب: اگر امام جہری قرات میں مشغول ہو تو اس وقت مقتدی کو نیت باندھ کر خاموش کھڑا ہو جانا چاہیے، ثنا نہ پڑھنی چاہیے، اور اگر امام نے ابھی قرات شروع نہیں کی ہے یا امام سری یعنی خاموش قرات میں مشغول ہو تو ثنا پڑھ لینی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔